خواتین حضرات السلام علیکم. اپنے دوسرے پروگرام جگہ خالی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ. جنہوں نے میرا پہلا پروگرام دیکھا ان کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ میں جو جگہ یہاں خالی ہے اس پر ایک مہمان کو بلاتا ہوں. وہ تشریف رکھتے ہیں اور ان سے ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت ہوتی ہے. تو ہماری آج کی جو مہمان ہیں ان کا تعلق بینک کی دنیا سے ہے. بینکار ہیں, سینئر فائنینشیل ایڈوائزر. اس کے علاوہ وہ ایک این جی او چلاتی ہیں اور شارٹ اسٹوریز اور نظمیں لکھتی ہیں. نام ان کا ایسا ہے کہ نام لیتے ہی مسرت کا احساس ہوتا ہے. زبان مسٹی مسٹی ہو جاتی ہے. مسٹی بنگالی میں مٹھائی کو کہتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں مسٹی بخاری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ نے اتنا پیارا اتنا میٹھا تعارف کروایا. تھینک یو سو مچ. تو آپ خود سویٹ ہیں تو یہ اب تو میرا ہونا دل کہہ رہا ہے میں مٹھائی کھا لوں, کہیں سے لے آؤں. تھینک یو. چلیں آپ کی شخصیت پہ گفتگو کرتے ہیں اور ابتدا سے چلتے ہیں تھوڑا سا. چلیے. تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس خالص سائنس کے لیے جگہ نہیں تھی کہ آپ نے ایک ایسے سبجیکٹ کا انتخاب کیا جو سائنس بھی ہے اور آرٹس بھی ہے, یعنی آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہے نا. تو یہ پولیٹیکل سائنس کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ مجھے سائنس سے لگاؤ تھا. مجھے تھا شوق تھا کہ سائنس پڑھوں گی میں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سائنس میں بچہ تو لگتا ہے کہ بہت لائق ہے. تو وہ بھی ایک تھا اس میں. تو میں نے ایف ایس سی کی, لیکن ایف ایس سی میں یہ تھا کہ جب میرے پاس وہ ہمارے جو ہو رہا تھا پریکٹیکل ہو رہا تھا اس میں وہ فراگ لے کر اس کو ڈائسیکٹ کرنا تھا. اور وہ میرے لیے بہت مشکل تھا چونکہ میں کسی کو بھی مطلب تکلیف میں نہیں دے سکتی, بے شک وہ مینڈک ہی کیوں نہ ہو. تو اس کے بعد میں کتنے دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا, بہت ہی میرا رونا دھونا چلا گھر میں. اور دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, بس مجھ کو سائنس نہیں پڑھنی چونکہ اس میں یہی کچھ ہوگا. حالانکہ بہت پیارا پیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, آپ خدمت خلق کرتے ہیں, لیکن پھر میں سوچا سائنس کو چھوڑنا نہیں ہے, پولیٹیکل سائنس کے ساتھ تو چلو یہ مرج کر کے اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہاں, تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کیا پاکستان کی سیاست میں استعمال ہو سکتی ہے؟ کوئی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کرتا ہے تو کیا وہ ایک اچھا سیاستدان بن سکتا ہے؟ ویسے میرا جو ہے جملہ ایک ہے ون لائنر کہ پاکستان کی پولیٹکس کا شمار پولیٹیکل سائنس میں نہیں ہوتا بلکہ کرمنالوجی میں ہوتا ہے. آپ نے صحیح کہا. دیکھیں نا, پولیٹیکل سائنس اگر آپ کسی بھی سیاستدان جو ہمارے پچھلے جو گزرے ہوئے سیاستدان ہیں کسی کو پکڑ لے, آپ ان میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے انہوں نے کون سی ڈگری لی ہوئی ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ کامیاب سیاستدان پاکستان کے لیے بغیر ڈگری کے زیادہ بہتر ہوتا ہے, یا پھر جعلی ڈگری کے ساتھ. پولیٹیکل سائنس کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے. تو آپ نے کیا سوچ کے پھر کیا کہ کیا کون سا پیشہ اختیار کریں؟ مجھے شوق تھا پولیٹیکل سائنس, میں نے لیا تھا چونکہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹکس میں کیا ہے, آئی وانٹ اویئر آف دیٹ. اور میں اپنے کالج کے زمانے میں اپنے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس میں مطلب ظاہر افکو الیکشن وغیرہ کا بھی چسکا تھا, تو اس کی صدر بھی بنی تھی. تو وہ ایک ذرا سی ٹھڑک ہوتی ہے, تو اس کا مزہ لینے کے لیے خواتین کو بھی ہوتی ہے. اچھا, آپ 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر ہیں. جی. تو کبھی آپ کا دل مچلا کہ یار جگہ خالی ہوتی تو میں پہلے نمبر پہ چلی جاتی, دوسرے پہ, یا بالکل سب سے چھوٹی ہوتی؟ بہت زیادہ. اچھا. مطلب ہمیشہ دل مچلتا تھا کہ میں پہلے پہ ہوتی, کیونکہ پہلے کو بڑے بینیفٹ ملتے ہیں, بڑا لاڈ بڑا پیار دیہال میں بھی ننیہال میں بھی بہت ہوتا ہے. لیکن جو بڑی ہوتی گئی تو اب اس موڑ پہ تو میرے سے جو چھوٹا بھائی ہے وہ بڑا لگتا ہے, وہ بال کلر نہیں کرتا اور وہ بڑا لگتا ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں میں چھوٹی ہوں تم بڑے ہو. تو اب یہ سین چینج ہو گیا ہے, کیونکہ بچپن میں بڑا ہونے کا شوق رہتا ہے, اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو چھوٹے بننے کا شوق ہوتا ہے. بالکل. تو یہ سلسلہ ہے. اچھا, پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا اور پھر بینک میں نوکری کر لی, الائڈ بینک چلی گئی آپ پاکستان میں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے یا جگہ خالی تھی تو آپ چلی گئی؟ ویسے جگہ خالی تھی, واقعی یہ بات صحیح ہے. چونکہ ہمارے نیبرز میں ہوتے تھے جو بینک میں کام کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی جی جگہ خالی ہے. اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جا کے قسمت آزماتے ہیں. گئے تو انٹرویو ہوا, اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ جو وہاں پہ ہمارے اس وقت وی پی تھے, اور اس کالج کے زمانے میں بڑا لکھتی تھی اس میں آپ کے جنگ اخبار میں ادبی صفحے میں. تو ہمارے جو وی پی تھے بلال صاحب وہ پڑھتے تھے اس میں.
تو ان کو نام سے ان کو پتا تھا کہ کوئی ہے یہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں مطلب انٹرویو کے لیے آ رہی ہوں. جب انٹرویو کی باتیں شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم وہی تو نہیں ہو مسرت مصطفیٰ جو اخبار میں لکھتی ہے؟ میں کہا جی. تو بس پھر وہاں سے سٹوری چینج, پھر ہم اپنی باتیں کہانیوں کی شروع ہو گئی اور ہمیں نوکری مل گئی. گڈ. تو یہ بتائیں کہ سنا ہے آپ کو ایک تو کمرشل بینک ہوتے ہیں اور ایک ریور بینک بھی ہوتا ہے, تو ریور بینک بھی اتنا ہی پسند ہے؟ بہت پسند ہے. اچھا. شروع کی زندگی میں کمرشل بینکنگ زیادہ پسند تھی, چونکہ آف کورس آپ کو پیسے بنانے کا ذرا چسکا ہوتا ہے اور آپ ذرا کام وام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب دل کرتا ہے کہ بس ریور بینک پہ بیٹھے رہیں, بہت ہو گئی بینکنگ. تو موسٹلی اب یہی ہے کہ نارتھ جائیں اور نارتھ میں آپ وہاں پہ بیٹھیں مزے سے, اور اس کا اپنا مزہ ہے, اس کا اپنا مزہ ہے. آپ ادھر کہانیاں لکھیں, آپ ادھر نیچر کو انجوائے کریں. چونکہ شروع کے دنوں میں آپ بس اسٹرگل میں ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ بننا ہے, آپ اسی بھاگ میں اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں آپ. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کافی اپنے اطراف کی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں, آپ نیچر کو اگنور کرتے ہیں, آپ بس دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں. اور بینکنگ میں تو ہے ہی یہ سب کچھ کہ آپ بس کلائنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ مزے سے بیٹھیں, کہانیاں لکھیں, تو نیچر کو انجوائے کریں. تو بینک کی نوکری کیسی لگی آپ کو؟ بینک کی نوکری کیسی لگتی؟ کیسی لگی پاکستان میں؟ پاکستان میں بینک کی نوکری بڑے مزے کی تھی. میں پہ چپڑاسی ہوتا تھا, اس کو چائے لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. پیچھے فائل پڑی ہوتی تھی کہ اس کا نام گلزار تھا, گلزار فائل پکڑانا ذرا, وہ لے کے آ گیا فائل. تو وہ ڈفرینٹ تھا. اور جب میں یہاں آئی ہوں اور یہاں کے جب میں بینک سٹارٹ کیا تو مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ میں بینک آفیسر تھی اور یہاں پہ آ کے ایز اے ٹیلر ایک کیشیئر کے اس پہ سٹارٹ کیا. تو جب میں نے پہلی دفعہ امی کو فون کیا تو امی نے کہا اچھا بیٹے کیا حال چال ہے, کیسی ہو, کیا ہے؟ میں نے کہا امی گلزار بہت یاد آتا ہے. میں کہتے ہیں کیا؟ میں کہا یہاں سے چائے بھی خود بنانی پڑتی ہے, فائلیں بھی خود اٹھاؤ, ہر کام خود کرو. بالکل. تو لیکن اچھا ایکسپیرینس رہا اور الحمدللہ کہ بس وہاں سے بھی ترقی کرتے کرتے آپ آگے نکل آتے ہیں. بالکل. اچھا, جو نوٹ اپنے نہ ہوں انہیں گننا کیسا لگتا ہے؟ نوٹ تو ہمیشہ اچھے لگتے ہیں, اپنے ہو کسی کے ہو, لیکن جب تک آپ کے ہاتھوں میں اس کا اپنا مزہ ہے. اب مجھے جو سب سے اچھی جو خوشبو لگتی ہے نوٹوں کی, فریش نوٹ. فریش نوٹ بے شک ڈالر ہو, کینیڈین ہو, پاکستانی, اس کی جو اروما ہے نا وہی بڑے مزے کا ہے. اور جب تک آپ کے ہاتھ میں, وہ تو آپ کی ملکیت ہوئی نا, پھر آپ گن کے دے دیتے ہیں, چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, لیکن اس کا اپنا مزہ ہے. بالکل. اچھا, کچھ لڑکیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت دور دور سے آتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نزدیک کے لوگ اس کو اچھے سے پہچان گئے ہیں. آپ کا تو کینیڈا سے آیا تھا. مجھے لگتا ہے سارا پاکستان جانتا تھا. انہوں نے کہا باہر سے لے آؤ تو بہتر ہے اس کے لیے. نہیں, وہ اس طرح ہوا تھا کہ میرے جو میاں ہیں, میری جو ساس ہیں اور امی جو ہیں, وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی سہیلیاں تھیں. اچھا. میرے فادر آرمی میں تھے اور میرے جو میاں کے فادر وہ بھی آرمی میں, سسر میرے. تو وہاں سے ان کی دوستیاں چلیں اور اس کے بعد ان کے سامنے ہی میں پیدا ہوئی اور سارا کچھ. تو وہ بڑا مطلب ایک گھر والی بات تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں اور پھر یہاں پہ ملاپ ہونا ہوتا ہے. تو نو میٹر آپ نارتھ میں ہیں یا آپ بالکل ایشیا میں ہیں, آپ کی ملاقات تو ہونی. مطلب دور سے آیا تھا اور نزدیک بھی تھا. میں کہتی ہوں دور سے درست آیا, دور سے آیا درست آیا, اور نزدیک بھی تھا. بالکل بالکل. گفتگو آپ سے جاری رہے گی. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کینیڈا کا جو ہے پورا ایک آپ کا سفر کیسا رہا. ایک 1994 میں آپ یہاں آئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت سے اب تک کیسی زندگی گزری, ہم اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے اشارہ ملا ہے کہ ایک میں وقفہ لے لوں, اور آپ کو پتہ ہے وقفہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. تو آئیے وقفے پہ چلتے ہیں. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو میرے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. اونٹاریو کا کووڈ-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے. جب تک ہم سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی, ماسک پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں.
ہم اب تک اکٹھے چلتے رہے ہیں اور پورے اونٹاریو میں روزانہ ہزاروں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. آپ کی باری جلد آنے والی ہے. اونٹاریو کے ویکسین پلان کے بارے میں مزید جانیں. ادائیگی شدہ من جانب حکومت اونٹاریو. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate area, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. سلون لرننگ سینٹر، آپ کے بچوں کا کامیاب مستقبل ہی ہے ہماری پہچان. ہم سے رابطہ کریں at 905-814-8177 Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. خواتین و حضرات، پروگرام ہے جگہ خالی ہے، اور آج اس خالی جگہ کو ہمارے ساتھ ہماری مہمان پر کر رہی ہیں جو ہیں مسٹی بخاری. ان سے گفتگو جاری تھی. مسٹی بخاری، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو مسرت مصطفیٰ، پھر آپ اس کے بعد مسرت بخاری، پھر مسٹی بخاری، یہ کیا ہے سلسلہ ہے؟ یہ کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو تو جہاں پہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں وہ بن جاتی ہوں. بس مذاق کے علاوہ میرا ایکچوئل نیم جو ہے وہ ہے مسرت مصطفیٰ، چونکہ میرے فادر کا نام مصطفیٰ تھا تو ابو کا نام ساتھ لگا مسرت مصطفیٰ. شادی ہوئی تو یہاں آئی تو میاں بخاری تھے تو مسرت بخاری ہو گئی. تو وہ ایک سیکنڈ فیز آف لائف. اس کے بعد یہ تھا کہ مشتی، میرے میاں کو پسند تھا یہ نام تو مجھے مشتی بلاتے تھے. اور یہاں پہ مسرت، اور یہ مطلب بڑا لمبا سا لگتا تھا لوگوں کو، آپ کو پتہ لگے 26 سال پہلے تو سب مجھے مشتی مشتی کہنا شروع ہو گئے. تو اب یہ کہ میں مشتی بخاری ہوں تو اسی کو لے کے چل رہی ہوں. واہ، لیکن بڑا مجھے یہ مسٹری لفظ سے جو ہے نا بڑا وہ لگتا ہے. آپ 1994 سے کینیڈا میں ہیں جی. تو آپ مجھے یہ بتائیے جو کینیڈین وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، یہ آپ کو جانتے ہیں یا صرف آپ ان کو جانتے ہیں؟ 1994 میں وہ مجھے جانتے تھے چونکہ میں نہیں جانتی تھی ان کو اس وقت تو اس لیے اب معاملہ الٹ گیا، اب پاسا پلٹ گیا. اب ظاہر ہے ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمیں نہیں جانتے. بالکل، اب یہ چکر ہو گیا. تو خواتین کے دم سے میں سنتا ہوں کہ مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے؟ بالکل. لیکن آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ایک مارکیٹ میں انٹرسٹ لیتی ہیں اور وہ ہے جاب مارکیٹ. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. آئی تھنک میری قسمت میں لکھی ہوئی جاب کرنا، اور مجھے کام سے محبت ہے، میں کام کرتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں کام کر کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ
جاب کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, پھر مارکیٹیں پھر وہ ہوتی ہیں نا کہ ظاہر ہے ان کے اس سے. تو کیا ایکسپیرینس رہا جاب مارکیٹ کا آپ کا؟ میرا بہت اچھا رہا, بیکاز جب میں نے پہلی جاب کی پاکستان میں, پہلی دفعہ گئی انٹرویو کیا, مجھے جاب مل گئی. اس کا پھر خود ہی چھوڑا اس کو, ظاہر یہاں آ گئی. یہاں آ کے پہلا انٹرویو کیا پہلے ادارے سے, اسکوشیا بینک میں جاب مل گئی. تو مجھے مطلب انٹرویو کا سچ کوئی اتنا ہے ہی نہیں, اور نہ ہی میرے ریزیومے بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے آئی تھنک. تو وہ اس لحاظ سے جاب مارکیٹ یا مجھے پسند ہے. اور باقی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہوں, ونڈو شاپنگ وغیرہ کر لی, لیکن سب سے جو مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے کا جب مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بس آپ دیکھ لیجئے, اب جب مجھے بہت میں سٹریس میں ہوتی ہوں یا مجھے بہت غصہ آتا ہے تو بس پھر میں نہیں دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے, پھر میں جاتی ہوں, جا کے شاپنگ کرتی ہوں اور میاں کے کارٹ پہ. ہاں وہ مطلب وہ سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کو غصہ آ جاتا ہوگا؟ نہیں پھر یہ ہوا کہ جب یہ عادت دیکھتے رہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا جب میں بہت اپسیٹ ہوتی کہتے اچھا مشتی جان ہے یہ جو شاپنگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر جب انہوں نے میری حرکتیں دیکھی شاپنگ کرو مینز یہ نہیں کہ $10-15 ہے, یہ تو بڑا لمبا کھاتا کھولتی ہے, تو آہستہ آہستہ ان کا غصہ کم ہو گیا اور ایک پوائنٹ پہ ختم ہی ہو گیا غصہ. بالکل. تو مہینے میں کتنی دفعہ غصہ آتا ہے آپ کو, مطلب کتنی دفعہ شاپنگ کرتی ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, کینیڈا میں آپ نے کہا کہ پہلی جاب اسکوشیا بینک کی تھی اور اسی سے آپ نے ابھی بحیثیت سینئر فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنے کا مسئلہ تھا یا آپ نے ایک کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آپ تھک گئی تھی؟ نہیں, اصل میں یہ تھا کہ ظاہر 25 سال آپ نے کام کیا ہے تو مزے کا کام تھا مجھے. مطلب آئی لو بینکنگ, کہ مجھے کلائنٹ سے ڈیل کرنا اچھا لگتا تھا, لوگوں کی ہیلپ کرنی اچھی لگتی ہے, تو آئی لو دیٹ. لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے سوچا 25 سال بہت ہوتے ہیں, اب مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے اور آپ بینکنگ میں رہ کے ٹریولنگ اتنی نہیں کر سکتے, آپ کے کلائنٹ افیکٹ کرتے ہیں سارا کچھ. تو میں نے بینک کو چھوڑا اس نظریے سے کہ میں اب ٹریول کروں گی. تو بڑی ہمت کے ساتھ جی بینک کو چھوڑ دیا, پیسے کو لات مارو چلیے چھوڑ دو, اب ٹریول کرنا ہے. اور ادھر کرونا آ گیا, تو نہ بینک رہا نہ مشتی کی ٹریولنگ. کرونا نے جو ہے دخل اندازی کر دی, دخل اندازی کر دی, مجھے لگتا ہے پلان کا پتہ لگ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ بحیثیت فائنینشیل ایڈوائزر آپ نے اپنے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا, اپنے بینک کو زیادہ فائدہ پہنچایا یا اپنے کلائنٹ کو زیادہ فائدہ پہنچایا؟ آنیسٹ جو جواب اس کا ہوگا کہ تینوں کو. چونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کا کلائنٹ خوش ہے آپ سے, کلائنٹ ہیپی ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ بزنس لے کے آ رہا ہے, بزنس لے کے آ رہا ہے تو میری سیل بڑھ رہی ہے, میری سیل بڑھ رہی ہے تو بینک کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ تینوں لگے 3 ویز سرکل چلتا ہے, اس میں ایک کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, تینوں کا ہونا چاہیے اچھے بینکر کے لیے. اور مجھے جو سب سے اچھا جو مجھے لگتا تھا, چونکہ میں پاکستان سے جب آئی تھی نئی تھی, مجھے جگہوں کا نہیں پتا تھا زیادہ, مجھے سسٹم کا نہیں پتا تھا, حالانکہ میرے میاں یہیں پہ ہوتے تھے, لیکن پھر بھی جو مجھے انڈیویجول اپنا جو تھا, مجھے سسٹمز کا اتنا پتہ نہیں تھا, تو میں نے لرن کیا. تو میرے جو نئے کلائنٹ جو تھے وہ آتے تھے جو پاکستان سے آ رہے نئے, اور ان کا میں پہلی دفعہ اکاؤنٹ کھول رہی ہوں تو وہ اتنے ہچکچائے ہوئے, ان کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو ان کو راستہ دکھانا. تو آئی لو دیٹ. اور پھر وہ 2 سال کے بعد آتے تھے کہ ہم گھر لے رہے ہیں, تو وہ مطلب اتنی خوشی ہوتی تھی مجھے دیکھ کے کہ دیکھو یہ ایک راستے پہ چل پڑے ہیں. اور پھر آپ کا احساس ہوتا تھا کہ آلدو آپ کی جاب ہے لیکن آپ کی ایک مدد کر رہے ہیں, آپ کا راستہ. اور آپ کے بھی بڑے مزے رہے, گھر پہ ہوتی تھی غصہ دکھا کر شوہر کے پیسوں پہ مزے اور یہاں کلائنٹ کے پیسوں پہ مزے. میں کہتی ہوں اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے. اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بینک میں رقم ڈوبتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو دوسرا بینک ہے دریا کنارے ہے نا, ریور بینک ہے, اس میں انسان ڈوبتا ہے, تو کس کو ڈوبتے سے بچانا زیادہ اہم ہے؟ بغیر سوچے سمجھے ریور سے نکالنا, ہاں بندے کو وہاں سے اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں نا بینک ڈوب گیا کوئی بات نہیں, پیسے دوبارہ آ جائیں گے, لیکن ایک انسان اگر ڈوب گیا کسی بھی لحاظ سے وہ کبھی واپس نہیں آتے. تو آپ بغیر سوچے سمجھے بالکل آپ جمپ لگائیں اس کو بچائیں. بالکل. اچھا ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ کچھ مرد جو ہے وہ خواتین کی آنکھوں میں بھی ڈوب جاتے ہیں. ان کو بچانے کی کیا ترکیب ہے آپ کے پاس؟ میں کہتی ہوں کہ خواتین کالے چشمے پہن کے پھریں. واہ, وہ بہتر ہے, نہ دیکھیں گے نہ ڈوبیں گے. سنا ہے آپ کے بارے میں کہ پکوان کی آپ کے پاس بڑی ترکیبیں ہیں.
کتنی ڈشوں کے لیے اب بھی جگہ خالی ہے؟ آپ یہ سوال نہیں کریں مجھ سے. یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے. مجھے ترکیبیں بہت ہیں الحمدللہ. جہاں سے نیٹ سے نکلتی اور اتنی اچھی لگتی ہے, اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, وہ ترکیبیں بس بے شمار ہیں. ڈشیں بھی بہت خالی ہیں, جگہ بڑی ہے ڈشوں کے لیے, خالی جگہ. بس یہ ہے کہ کوئی آئے کک کرے اور ہم مل کے کھائیں. واہ کیا بات ہے. یعنی کوکنگ کا شوق نہیں ہے؟ نہیں, کوکنگ کا شوق نہیں ہے. اچھا, کس چیز کا شوق ہے؟ نظمیں اور افسانے اور شارٹ اسٹوریز لکھنے کا؟ مجھے پتہ لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا شوق ہے, لوگوں سے ملنا, ان کو سمجھنا, ہیلپ, ان کی مدد کرنا کسی بھی وسیلے سے, ضروری نہیں ہے لیکن کسی بھی طریقے سے. کئی دفعہ کسی کو صرف آپ کا ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے رونے کے لیے, تو مجھے اس طرح کی چیزیں. مجھے گھر کی سجاوٹ کا بھی شوق ہے, کھانے پکانے کا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی بات ہے. اچھا, ہاں, لیکن اب یہ چکر ہے کہ اب کسی کی بھی ہاتھ کا پکا کھانا کھا لیتی ہیں آپ؟ نہیں, اچھا جو پکانے والا کسی کا نہیں کرتی. اب میری بیٹی بڑا اچھا بناتی ہے. اچھا, میری بیٹی تو زیادہ تر وہی آپ کچن میں رہتی ہوں گی؟ زیادہ تر کچن میں وہی پائی جاتی ہوں؟ وہی پائی جاتی ہے, ہاں. اور اس کو یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے, ممی یو ڈونٹ ہیو ٹو کم. اس کو ہوتا ہے کہ ماں کے کچھ گڑبڑی نہ کر دے. صحیح. تو وہ بڑے اسٹیپ بائی اسٹیپ, آج کل کے بچے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چیزیں چلتی ہے, بڑا اچھا کھانا بناتی ہے. بالکل. اور شکر ہے اللہ کا. چلیں, کھانا تو میں بھی بہت اچھا بناتا ہوں, انشاءاللہ کسی دن آپ کی دعوت کروں گا. لیکن ابھی اشارہ ہو رہا ہے مجھے کہ میں کچھ اور دیکھوں, یعنی ایک وقفہ لے لوں. تو آئیے وقفے پہ چلتے ہیں, اس کے بعد آپ سے بقیہ گفتگو ہم کریں گے. Hakka House, an authentic halal Chinese and Thai cuisine in Milton. مزیدار کھانوں کا مرکز, کمیونٹی کا پسندیدہ حلال چائنیز ریسٹورنٹ. ڈائن ان, ٹیک آؤٹ, ڈیلیوری اینڈ کیٹرنگ. فیملی کے ساتھ آئیے, ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. 395 مین اسٹریٹ ایسٹ, ملٹن. فون نمبر 905-878-7800 or visit our website hakkahouse.milton.c. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA.
because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन हज़रात, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जगह खाली है। मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग और हमारी आज की मेहमान मिष्टी बुखारी। अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कुछ डिशों की और पकवान की। तो ये बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, बहुत अच्छी नज़में भी लिखती हैं। कोई नज़म सुना सकेंगे अभी आप हमें? जी ज़रूर। नज़में तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बस एक छोटी सी नज़म सुनाती हूँ। जी जी। ज़िंदगी के आंचल पे लम्हों की कढ़ाई, कुछ नक्श गोटे से कढ़े, कुछ चांदी से बनवाई। वाह। कुछ आंसुओं से तर यादों के जंगल, वाह वाह। कुछ तितलियों से रंगीन, मोतियों से ख्वाब। क्या बात। हिजर की बातें, वसल की यादें, बीच में बहते ये दिन रात। सब कुछ होते सोते एक कोना अब भी खाली है, लम्हों की कैद से आज़ाद, गुर्बतों के लम्स से बेनियाज। कोई रंग उस पर जचता नहीं, कोई मौसम उस पर ठहरता नहीं, न रात उसके पास न दिन उसके साथ। वाह वाह वाह। इंतज़ार के धागों से गूंधा ये छोटा सा टुकड़ा, मेरी ज़ात का बहुत बड़ा हिस्सा। क्या बात है, क्या बात है। चलें अब आते हैं, आप एक NGO भी चला रही हैं और उस इदारे का नाम है मैना फाउंडेशन। जी। तो ये क्या काम कर रही है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है वक्फ? मैना फाउंडेशन मैंने शुरू की थी 2010 में। अच्छा। और मेरी बहन की डेथ हो गई थी, हम इसे प्यार से मैना कहते थे। अच्छा। तो फिर मैं सोचा कि उसके नाम पे मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले हम थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो वो मैंने शुरू किया। उसमें मोस्टली हमने जब स्टार्ट किया तो सोचा कि ख़वातीन के लिए काम करेंगे, और फिर साथ साथ हमने देखा कि जो जो बाकी ज़रूरियात भी हैं। तो अभी ये तो पर्सनल एज ए फैमिली फाउंडेशन है। इसमें मेरे नीस हैं और मेरे भाई और मेरी बहन वगैरह, हम मिलके ये काम कर रहे हैं। और हमने अभी कैथर में हम कुआं बनवा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये नादार बच्चों वगैरह के लिए भी कुछ काम अभी मैंने वो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, इस साल हमने 3 स्कॉलरशिप्स दी हैं बच्चों को। अच्छा। और उसमें ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है तो उनका हम खर्चा उठाते हैं, लेकिन शर्त ये मैंने रखी है कि आप अपने सेमेस्टर की मुझे कॉपी भेजेंगे, ताकि मुझे पता हो कि बच्चा पढ़ भी रहा है और कैसा पढ़ रहा है और उसको कोई और हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये एक शर्त है। और दूसरी शर्त जो मैंने रखी है कि जब वो बच्चा पढ़ लेता है और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो फिर वो किसी एक बच्चे को पढ़ाए। अच्छा। कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं कि आपने राइट अवे करना है, लेकिन जब भी आप देखें आपके पास वसाइल हैं तो आप किसी एक को पढ़ा दें, ताकि ये शमा से शमा चलती रहे। बिल्कुल सही आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो तब थोड़ी सी सीरियस बातें हो गई। अब आते हैं, आपको पता है हमारे प्रोग्राम का मिजाज क्या है, उसके मुताबिक हम आते हैं। हमने चंद तहाइफ आपको दिए हैं, उनके मैं नाम लेता जाऊंगा। ये तहाइफ आप किसको देंगी ये हमें बताना है, और क्यों देंगी उसको। मैं अपने पास ही रख लूं? नहीं, आप अपने पास नहीं रख सकते। सारे तो एक आध शायद रख ले, लेकिन ज्यादातर तहाइफ आपने बांटने हैं। ठीक है। तो हमें बताना है कि ये तोहफा आप फला को क्यों दे रही हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि फूल मैं दूंगी अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। वो अगर जिंदा होते तब भी उनको देती, अब वो गुजर गए, अभी उन्हीं के लिए वो फूल है, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है और माशाल्लाह से जिस तरह से किया है बहुत कम लोग करते हैं।
بالکل. اگر گھڑی آپ کے پاس ہو اور کسی کو تحفے میں دینی ہو؟ وہ تو تحفے میں دوں گی اپنی دوست کو. اچھا. وہ ہمیشہ دیر سے آتی ہیں، ہمیشہ دیر سے آتی ہیں. حالانکہ وہ برانڈیڈ گھڑی پہنتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ والی گھڑی زیادہ اس کو جب بھی دیکھے گی تو اسے پتا کہ مشتی کہہ رہی ہے کہ جلدی آؤ. قلم؟ قلم میں دوں گی ان بچوں کو جن کے پاس وسائل نہیں ہے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے قلم. واہ. اور کتاب؟ کتاب مجھے خود شوق ہے پڑھنے کا، لیکن کتاب دوں گی لائبریری میں تاکہ وہاں پہ سارے پڑھ سکیں. واہ. اور اگر ایک کٹلری سیٹ ہو بہت اچھا سا، وہ کس کو دیں گی؟ وہ میں دوں گی ان کو جن کے پاس چمچوں کی کمی ہے. یہ تو مذاق ہے. اس کے علاوہ میں خیال ہے ان کو دوں گی کہ جو نیو کمرز جو آتے ہیں ان کو ذرا کٹلری سیٹ دے دیں تاکہ وہ دعوتیں شافتیں کریں، ذرا بلائیں، ذرا کچھ رونق لگے. اور اگر ایک بہت اچھا سا لیڈیز شلوار قمیض ہو تو وہ کس کو دیں گی آپ؟ وہ میں دوں گی گوری کو، میری دوست ہے. اچھا. ہاں تو اس کو گوریاں شلوار قمیض پہن لیتی ہیں؟ وہ بہت شوق. اچھا اچھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میری جو گوری دوست لگے بینک میں، ظاہر ہے تھرو آؤٹ میرے پاس تو ظاہر ہے یہی لوگ یہاں کے اور مکسڈ کلچر کے لوگ تھے سارے، تو وہ انڈین گانا گاتی ہے. واہ. اس کو مطلب نہیں پتا اب اس کا ورڈز کا، لیکن وہ گانے پورے پورے گاتی ہے، تو آئی تھنک شی ڈیزرو دیٹ. اوہ، شلوار قمیض پہن کے گائے گی تو اور زیادہ اچھا لگے گا. اور اچھی لگے گی. اور اگر چوڑیاں ہوں؟ چوڑیاں دوں گی سید نور کو، اور آپ جانتے ہیں کیوں. ہاں، ان کی بیسٹ فلم جو اب تک مانی جاتی ہے، وہ بیسٹ فلموں میں سے ایک وہ چوڑیاں ہیں. اچھا جی. نئی کار؟ نئی کار وہ میں دوں گی مشتی کو. وہ کون ہے؟ میں. ارے نئی کار ملے گی تو آپ خود اپنے آپ کو دے دیں گی؟ میں اپنے آپ کو دوں گی. ایک تحفہ تو رکھ سکتی ہوں، مجھے پسند ہے گاڑیاں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ بس نئی کار ہو، آپ جب دروازہ کھولے بیٹھے ہو، بس لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں یا شاپنگ کریں، جو بھی کریں. واہ واہ واہ. اب دو تحفے رہ گئے. ایک تو بریانی رہ گئی اور ایک $1,00,000. واو، $1,00,000. ہاں وہ میں دوں گی آپ کو. اچھا. کیونکہ آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، تو اس میں آپ کو $1,00,000 آپ کا ہوا. واہ. اور بریانی کی پلیٹ وہ بھی آپ کو دے دوں گی. ارے ہاں، وہ میں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم شاید بلا لیں آپ مجھے. تھوڑا سا کرنا پڑے گا نا. بالکل بالکل بالکل. تو یہ اب جب دو چیزیں مجھے مل گئی، $1,00,000، تو میں اب پروڈیوسر سے یہ کہہ دیتا ہوں بھائی میں اگلے پروگرام میں نہیں آؤں گا، بس یہ آخری تھا میرا پروگرام. اب ایسی بات نہیں ہے، میں کہتی ہوں آپ آئیے اور پھر ہمیں بھی بلائیے. چلیں جناب، آپ یہ کہتی ہیں تو میں پھر ضرور آؤں گا. تو خواتین حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا پروگرام، اور نام تھا اس پروگرام کا جگہ خالی ہے. مہمان تھی مسٹی بخاری. اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لائے. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ، دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت. بینک آف پنجاب، رکھے ہر فرد کا خیال. میں ہوں اورنگزیب لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کینیڈا ون ٹی وی. Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhry,